بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں آپ دعوت اسلام کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ہجرت حبشہ کا مکمل واقعہ سنائیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ہجرت حبشہ کیوں اور کب کی گئی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جب قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ جو کوئی ہجرت کرنا چاہے حبشہ، جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، کی طرف ہجرت کر جائے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا، عیسائی تھا وہ، اور بہت انصاف پسند تھا۔ وہ اپنے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کی تعداد 16 تھی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان مہاجروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قریش کے لوگوں کو اس ہجرت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے مہاجرین کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ میں مہاجر مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریش مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی ہے۔ انہیں خیال ہوا کہ اب مکہ میں امن ہو گیا ہوگا، اس لیے یہ مہاجر واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو حالات پہلے سے بھی خراب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس دفعہ 83 مسلمانوں نے ہجرت کی، جس میں 11 قریشی خواتین بھی تھیں۔ اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام ایک خط دیا تھا۔ مسلمان حبشہ میں امن و سکون سے رہنے لگے، لیکن قریش مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ انہوں نے مہاجرین کو حبشہ سے واپس لانے کے لیے 2 افراد، عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص پر مشتمل ایک سفارت تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے بادشاہ اور درباریوں کو اپنے تحائف اور چرب زبانی سے متاثر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور بادشاہ سے کہا کہ یہ ہمارے لونڈی غلام بد دین ہو کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ مگر نیک دل بادشاہ نے کہا کہ مناسب ہے کہ ان کی بات بھی سن لی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو تقریر کی، وہ اسلام کی بہترین تصویر پیش کرتی ہے، جو کہ کچھ یوں تھی: اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک باز عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ حضرت جعفر طیار کی اس تقریر میں مشرکانہ اور اسلامی اعمال و صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس تقریر سے شاہ حبش اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلے روز یہ سفارت دوبارہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئی اور مسلمانوں پر یہ الزام عائد کیا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے منکر ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جن میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن حضرت مریم کو عنایت فرمایا تھا۔ اس جواب سے نجاشی نہ صرف مطمئن ہو گیا، بلکہ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ بخدا تم نے جو کچھ کہا ہے، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی یہ بات سن کر درباری راہب اور عیسائی عالم برہم ہوئے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور قریش کی یہ سفارت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔